فلسطین کے ساتھ، فلسطینی باشندوں کے ساتھ ایک عرصے سے ظلم ہو رہا اور ان کا ملک ان سے چھین کر ان کو اپنے ملک سے بے دخل کیا جا رہا۔ تو ایک صحافی بتاتا ہے کہ ہم 3 دن سے بھوکے، جب وہاں کے جوان بچے غذا کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے تھے ان کے اوپر بم برسائے جاتے، وہاں کی ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا، وہاں کے بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لاکھوں انسانوں کی زندگی پر ناکہ بندی، پانی کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، غذا کا مسئلہ، دوا کا مسئلہ، زندگی بہت مشکل ہو۔ فلسطین میں، غزہ میں جو خون بہایا گیا ہے وہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ 1948 سے مملکت فلسطین، ملک فلسطین کو اس پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا اور وہاں کے اصل باشندوں کو فلسطین دیش سے نکال باہر کیا گیا اور نکال باہر کرنے کا سلسلہ جاری۔ آج جو غزہ کی صورتحال ہے، یہ غزہ کی صورتحال بھی یہ آج کی ہی نہیں ہے۔ فلسطین کے ساتھ، فلسطینی باشندوں کے ساتھ ایک عرصے سے ظلم ہو رہا اور ان کا ملک ان سے چھین کر ان کو اپنے ملک سے بے دخل کیا جا رہا۔ اور جو لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جو اپنے ملک کی، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی اور نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ تو ہم جس دیش میں ہیں، ہم بھارت دیش کے شہری، ہمارے ملک پر بھی ایسی آفت آئی تھی، ایسی مصیبت آئی تھی کہ یہاں پر انگریز حکمران ہو گئے تھے اور ہمارے دیش میں ہم نے انگریزوں کو ملک سے باہر کرنے کی جدوجہد کی اور اب ہمارا دیش انگریزوں سے آزاد۔ جیسے ہمارا دیش ہندوستان، بھارت کے شہریوں کا ہے، ہندوستان کے شہریوں کا ہے، ویسے ہی فلسطین فلسطینی شہریوں کا ہے، فلسطینی مسلمانوں کا ہے، فلسطینی کرسچنز کا ہے، فلسطینی یہودیوں کا ہے، فلسطینی مذہب کے ماننے والوں کا ہے اور وہ فلسطینی جو مذہب کو نہیں مانتے ان سب کا ہے۔ لیکن وہ اسرائیل کا نہیں ہے، وہ امریکہ کا نہیں ہے۔ آج سارے عالم میں اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے فلسطینیوں کو ان کے اپنے دیش سے باہر کر دیا ہے۔ یہ جو آج کا یہ احتجاج ہے، یہ جو مظاہرہ، ہم فلسطینی عوام کی اس جدوجہد کو سلام کرتے ہیں اور اس جدوجہد کو جائز سمجھتے ہیں جو اپنے ملک کی اور اپنے زمین کی اور اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں کی جا رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ غزہ کا ہے، وہاں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، لاکھوں انسانوں کی زندگی پر ناکہ بندی، پانی کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، غذا کا مسئلہ، دوا کا مسئلہ، زندگی بہت مشکل ہوگی۔ یہاں کے لوگ جب وہاں کے صحافیوں کو سوال کرتے تو ایک صحافی بتاتا ہے کہ ہم 3 دن سے بھوکے، جب وہاں کے جوان بچے غذا کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے تھے ان کے اوپر بم برسائے جاتے، وہاں کی ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا، وہاں کے بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ تو یہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کی عوام اور یہاں سب لوگ، ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ چلڈرنس رائٹ کی بات کرتے تھے انہوں نے وہاں بچوں پر ظلم کیا، جو وومنس رائٹس کی بات کرتے تھے وہاں خواتین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے وہاں حقوق انسانی کی پامالی، جو تعلیم کی بات کرتے تھے وہاں اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا، جو ہیلتھ کیئر کی بات کرتے تھے وہاں کے دواخانوں کو اجاڑ دیا گیا۔ ایسے موقع پر ہم بھارت کے شہری، بھارت کے مسلمان اور بھارت کے غیر مسلم سماج
اور یہاں کے انصاف پسند لوگ اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف غزہ کی حمایت میں اور غزہ کی عوام کی جدوجہد کے ساتھ کھڑے۔ اس موقع پر ہم ہمارے دیش کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے اور جو غاصب قوت ہے، ظالم قوت ہے، جو جینوسائیڈ جو کر رہی ہے، جو اسرائیل ہے اور جس کا پشت پناہ امریکہ ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور وہ اسرائیل کی مدد سے، اسرائیل کی حمایت سے باعث آئے۔ ہم ان لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں جو دنیا بھر میں غزہ کی، فلسطین کی حمایت میں احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں۔ ہم ان سب کی حمایت سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ فلسطین میں، غزہ میں جو خون بہایا گیا ہے وہ خون رائے گا نہیں جائے گا اور فلسطین قائم ہو کر رہے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم اپنے دائرے اثر میں فلسطین کے حق میں، غزہ کے لوگوں کے حق میں، یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ لینے، یہاں کی حکومت پہ دباؤ ڈالنے اور عالمی رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں تاکہ فلسطین کی مملکت، اس کا قیام اور غزہ کے مسائل حل ہو سکے۔ ہم عالم اسلام میں عرب ممالک سے، ان سے بھی اپیل کرتے ہیں، بھارت کے مسلمان عالم اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور عالم اسلام سے، عرب ممالک سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فلسطین اور غزہ کی حمایت میں صرف بیانات نہ دے، صرف مذمتی بیانات کی کافی نہیں ہے، بلکہ پوری ڈپلومیسی، پوری قوت، پوری حکمت، پوری شجاعت اور پوری طاقت کے ساتھ وہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج کا یہ جلسہ انہی باتوں کے ساتھ، ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے، لیکن کم از کم ہم، ہمارے جو ضمیر کا بوجھ ہے، ہمارے جو دل کی تڑپ ہے، ہمارے ذہن و فکر پہ جو غم چھایا ہوا ہے اور ہماری حکومت کے سامنے اپنی بات جو رکھنا چاہتے ہیں، اس کا یہ بہترین موقع ہے اور ہمارے ذمہ داران یہ بات رکھیں گے۔ تو آئیے کہ ہم فلسطین کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ فلسطین، 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 فلسطین۔ شکریہ۔